بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات بالکل کنفرم ہے اور ثابت ہے قرآن و حدیث کے دلائل سے کہ جنت میں صرف مخلص مومن جائیں گے۔ مخلص مومن جو اللہ کے ساتھ مخلص ہوں، اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہوں، اسلام کے ساتھ مخلص ہوں، مومنوں کے ساتھ مخلص ہوں اور اپنے ملک اور قوم کے ساتھ مخلص ہوں، یعنی اخلاص شرط اول ہے۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کافروں سے، مشرکوں سے اور مرتدوں سے، جو بھی جس سے چاہے، حتیٰ کہ ابلیس بھی کئی دفعہ بیچ میں استعمال ہو جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ اللہ کے منصوبے میں استعمال ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جنت دے گا مخلص مومنوں کو۔ اس سلسلے میں دیکھیے یہ جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑا زبردست ویڈیو کسی نے بنایا، اس میں یو اے ای کے وہ جو لوگ تھے، عرب شیخ بڑے کرتے درتے، وہ ہندوؤں کے ساتھ دکھائے گئے وہ مندر جو انہوں نے وہاں بنا کر دیا اور اس کا افتتاح کر رہے ہیں اور ہندوؤں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ویسے بھی یہودی یہاں آیا اور اس کے گلے میں سونے کے ہار پہناتے رہے، یہ سارے ویڈیوز لوگوں نے دیکھے ہیں۔ اور اس کے نیچے انہوں نے وہ جو آج کل سیلاب کا عذاب آیا ہوا ہے، پانی کا، بارشوں کا طوفان وہاں آیا ہے یو اے ای کے اندر اور دبئی کے اندر اور ہر جگہ، وہ نیچے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو اسی طریقے سے آتی ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ سورہ ابراہیم کی وہ آیات تلاوت کی جا رہی تھی اور ان کا ترجمہ بھی بتایا جا رہا تھا، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جو بتوں کو توڑنے والا واقعہ، پوری طرح گویا بت پرستی کے اوپر، قبر پرستی کے اوپر اور تصویر پرستی اور مورتی پرستی کے اوپر ایک زبردست چوٹ ہے وہ بیان جو ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے ساتھ کیا تھا۔ اور وہ والی آیات کہ جب کافروں اور مشرکوں نے اپنے معبودوں کی حالت دیکھی، اپنی مورتیوں کی اور گنبدوں کی، اور جو ان کے داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا تھے، جن کے سامنے وہ شیرینیاں لے کے جاتے تھے، نظر و نیاز لے کے جاتے تھے، پکارتے تھے، رکوع اور سجدے کرتے تھے، ان کی وہ درگت بنائی ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور جب قوم واپس آئی تو کہنے لگی کہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، بڑا ہی کوئی ظالم ہے جس نے کیا ہے، یعنی یہ مظلوم ہے بیچارے۔ تھوڑی دیر پہلے یہ داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا تھے، واسطے وسیلے تھے، اور اب جب ان کی درگت بنی ہے تو یہ مظلوم ہو گئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے پہلے سے ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا، وہ تھوڑا یا کلاڑا بڑی مورتی جو پیرانے پیر تھے ان کے اس کے گردن کے ساتھ، یعنی کندھے کے ساتھ لٹکا دیا اور کہا کہ دیکھو اس نے توڑا ہے، دیکھو بڑا چھوٹے کو مارتا ہے، تمہارے ہاں تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو آگے سے وہ شرمندہ ہو گئے سارے مشرکین کہ دیکھیں ابراہیم، تو جانتا ہے کہ یہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کا ماحول ہمارے دور کے اندر ہمارے علاقے گجر خان کی چکری وکیلاں میں یہ پیش آیا تھا، جب بابا کی وہ ڈولی اللہ کی کچھ بندوں نے توڑی تو اس کے بعد بالکل وہی منظر ہو گیا تھا، گاؤں والوں کا یہی بالکل حال تھا پوری طرح کہ یہ کس نے ہمارے بابا کی ڈولی توڑی ہے، بڑا ہی کوئی ظالم ہے۔ اور پھر انہوں نے اشارہ کیا اللہ کے ان بندوں کی طرف کہ یہی ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں کام کر سکتا۔ تو اسی طرح کا منظر تھا وہاں۔ انہوں نے کہا یہ کام ابراہیم کا ہو سکتا ہے، ایک نوجوان ہے جس کو ہم نے سنا ان کے خلاف بولتا ہے کہ یہ مورتیاں ہیں، یہ پتھر ہیں، یہ لکڑی اور پتھر کی جو مورتیاں ہیں، بت ہیں، اور یہ تمہارے بابا حضرات یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، بالکل بے جان لاشیں ہیں، اموات غیر احیاء۔ تو وہ ہم نے دیکھا ہے، وہ ان کے خلاف بولا کرتا تھا، ان عرس اور میلوں کے خلاف، ان درباروں کے خلاف، ان مزاروں کے خلاف۔ کسی اور کی تو یہ جرت نہیں ہو سکتی، یہ اسی نے کیا ہوگا، انہیں نے کیا ہوگا۔ اس انداز سے انہوں نے اپنا وہ فیصلہ سنایا۔ تو پھر پرچہ کٹ گیا اور کہا کہ گرفتار کر کے لاؤ، کہ تاکہ پوری انسانیت کے سامنے، لوگوں کے سامنے عبرت بنا دیں ان کو، تاکہ آئندہ کوئی یہ کام نہ کرے۔ تو اس انداز سے جب انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا تو پوری طرح وہ آیات یہاں اس ویڈیو کے اوپر بھی اس اللہ کے بندے نے کسی نے لگا دی، جو عربوں کے اندر یہ بت پرستی آئی ہے۔ گنبد پرستی تو پہلے ان کے اندر تھی، بادشاہت پرستی، گنبد پرستی، اب یہ مورتی پرستی بھی ان کے اندر آ گئی ہے، اور پوری طرح نبی علیہ السلام کی وہ پیشن گوئی ثابت ہو رہی ہے، پوری ہو رہی ہے کہ یہ جو عرب ہیں یہ پوری طرح بت پرستی کے اندر یہ شامل ہو جائیں گے۔ تو امت مسلمہ بحیثیت اجتماعی بھی بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی ہے۔
بالکل ہندوؤں کی طرح، جس طرح ہندوؤں کی مورتی کھڑی ہوتی ہے اور ان کی مورتی پڑی ہوئی ہے، فرق صرف کھڑی اور پڑی کا ہے۔ وہ کھڑا کر کے پوجتے ہیں، یہ لٹا کے پوجتے ہیں، وہ وہاں پھیرے لگاتے ہیں، یہ یہاں بابا کے گرد طواف کرتے ہیں، وہ بھجن گاتے ہیں، یہ قوالیاں گاتے ہیں، وہ وہاں پرشاد بانٹتے ہیں، اور یہ نظر و نیاز کہتا ہے اس کو۔ باقی ساری حرکتیں وہی ہیں، ہر چیز وہی ہے۔ تو اللہ کے بندوں، کیوں نہ پھر اللہ کے عذاب آئیں ان مسلمانوں کے اوپر، پوری انسانیت کے اوپر، جو بھی جہاں ہیں سارے اللہ کے باغی بن گئے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ کوئی خربوں میں یا اربوں میں کوئی ایک ہو، یعنی کروڑوں خربوں میں کوئی ایک ہو جو ایمان خالص کے اوپر ہو۔ باقی انسانوں کی عظیم اکثریت، اب دوسروں کو کیا کہا جائے، یہ مسلمان شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، فرقہ پرستی کے اندر، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی، کوئی صوفی، کوئی قادیانی، کوئی رافضی، مختلف ان کے نام ہیں، اور سب آپس میں بھی لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، لعن طعن ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں، کافر تک کہتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں ان کے اوپر۔ اور کبھی لڑائیوں کی شکل میں دیکھیں کس طرح میزائل ان کے اوپر برستے ہیں، کبھی اسرائیل کے میزائل ان کے اوپر، کبھی ان کے میزائل ان کے اوپر۔ اور یوکرین کی کیا حالت ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، ہر جگہ افراتفری ہے، خشکی اور تری کے اندر فساد برپا ہو گیا، اور فساد شرک کو کہا گیا، فتنہ یہ برپا ہو گیا۔ انسانوں نے اللہ کے ساتھ اس طرح غداری کی ہے، کلمے کے ساتھ غداری کی ہے انہوں نے، یہ بہت بڑا جرم ہوا ہے ان کا۔ اور جب تک یہ توبہ نہیں کرتے ہیں، اپنے مالک اور خالق کی طرف نہیں پلٹتے ہیں، ان کی کوئی جو ہے نا تدبیر اور کوئی ان کی شمشیر کام آنے والی نہیں ہے، نہ ان کی کوئی تقریر کام آنے والی نہیں ہے۔ جب تک یقین محکم پیدا نہ ہو، ایمان کی دعوت نہ اٹھائی جائے اسی انداز سے جس طرح ہر نبی نے اپنے اپنے دور کے اندر اٹھائے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے، سب سے بڑی سنت یہی ہے انبیاء کی بھی، کہ اللہ کی توحید کو مانا جائے، اللہ کو اکیلا مانا جائے، پھر اس کے اوپر جماؤ دکھایا جائے۔ یہ نہیں کہ یہ کوئی پیرہن نہیں ہے کہ چند دن پہنا اور پھر اس کو اتار دیا، نہیں، بلکہ اس کے اوپر جماؤ دکھایا جائے اور پھر اسی کی تبلیغ کی جائے۔ یہ ہے صحیح معنوں میں تبلیغ۔ باقی تو ہر ایک تبلیغ کر رہا ہے، عیسائی بھی کر رہے ہیں، ہندو بھی کر رہے ہیں، سکھ بھی کر رہے ہیں، بریلوی بھی کر رہے ہیں، دیوبندی اور تبلیغی جماعت والے بھی کر رہے ہیں۔ یہ ان کے اپنے اپنے اکابرین کی اور ان کے اپنے اپنے مسلک اور فرقے کی تبلیغ ہے، یہ تبلیغ نہیں۔ وتواصوا بالحق، حق بات کی جو تبلیغ کرے کہ لوگوں تمہارا اکیلا مالک ہے، توحید کی تبلیغ کرے، رد شرک کرے، شرک پھیلانے والے طاغوتوں کی نشاندہی کرے اور اس کے اوپر چوٹ مارے، اور پھر کل اعلان کر دے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، تمہارے سارے مسلکوں سے، فرقوں سے، سیاسی پارٹیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں مسلم ہوں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں، تو میں اللہ کی فرما برداری کی دعوت دے رہا ہوں۔ اس طرح یہ ایک سے دو اور دو سے چار ہوتے چلے جائیں، اور مضبوط اجتماعیت قائم ہوگی۔ اور آخری اب دور ہے اللہ کے بندوں، اس کے بعد تو قیامت ہی ہے۔ یہ مضبوط بنیادوں کے اوپر جب تک یہ دعوت نہیں اٹھے گی، کوئی خیر نہیں امت کے اندر آ سکتی، نہ انسانیت کے اندر۔